بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع بجھنے کو آتی ہے تو کچھ دیر ٹمٹماتی ہے اور پھر آخری بار اس کی لو بھڑکتی اور بجھ جاتی ہے۔ ہرکل کی شمع ٹمٹما رہی تھی اور کوئی دم بجھنے کو بھی نہیں تھی۔ اس شمع میں اس کا خون جل رہا تھا، اس کی رعونت جل رہی تھی اور اس کا وہ غرور اور تکبر جل رہا تھا جو اسے اپنی جنگی اور ذاتی طاقت پر ہوا کرتا تھا۔ ملک شام اس کی شہنشاہیت سے نکل گیا تھا، لیکن کچھ سرحدی علاقوں پر ابھی بھی مسلمانوں کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔ ہرکل کی امیدیں دم توڑ رہی تھی۔ کیا ہرکل نے عبرت حاصل کر لی تھی؟ تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا۔ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، خاصہ ہے کہ ایک بار طاقت کا عزم، رعونت، غرور اور تکبر دماغ پر قبضہ کر لے تو پھر انسان ذرا سی مشکل سے عبرت حاصل کر لیتا ہے۔ تاریخ ہمیں وہ وقت یاد دلاتی ہے جب مسلمانوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، شرجیل بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ملک شام پر لشکر کشی کی تھی۔ مجاہدین اسلام نے دمشق فتح کر لیا تھا۔ ہرکل اس وقت انطاکیہ میں تھا۔ یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ اس نے اور اس کے جرنیلوں وغیرہ نے مسلمانوں کو عرب کے بدو اور صحرائی قزاق کہا تھا۔ ہرکل نے دمشق کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے فوج بھی بھیجی تھی، لیکن اس فوجی مدد کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمانوں نے دمشق فتح کر لیا تھا۔ اب جبکہ ہرکل شکست خوردگی کے عالم میں برطانیہ جا پہنچا اور اس کی امیدوں کے چراغ ٹمٹما رہے تھے، اس سے کچھ عرصہ پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے شام میں پہلی یہ فتح حاصل کی تھی کہ دمشق پر قبضہ کر لیا۔ ہرکل نے خود انطاکیہ سے نکلنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ عرب کے یہ بدو اس کی اتنی بڑی جنگی قوت کا بال بھی بیگا نہیں کر سکیں گے۔ ہرکل کی بھیجی ہوئی کمک پہنچ گئی تو رومی لشکر کی تعداد کم و بیش 50,000 ہو گئی، جس میں گھڑ سوار دستے زیادہ تھے۔ یہ فوج دمشق سے کچھ دور بیسان کے مقام پر جمع ہو گئی جہاں مسلمانوں کا وہ مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ ہم یہاں ان لڑائیوں کی تفصیل پیش نہیں کریں گے کہ ہوا کیا تھا۔ رومیوں کے غرور اور تکبر کا ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ دمشق جیسا بڑا شہر دیکھ کر بھی رومی جرنیل مسلمانوں کو صحرائی قزاق اور لٹیرے سمجھ رہے تھے۔ اس رومی فوج کا کمانڈر سکار نام کا ایک تجربہ کار جرنیل تھا جس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ وہ علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا اور پانی کی اتنی افراد کے کئی ایک چھوٹے بڑے ندی نالے بہتے تھے۔ جنرل سکار کے حکم سے ندیوں کے کنارے توڑ دیے گئے، جس سے تمام علاقوں میں پانی پھیل گیا۔ اس نے یہ اقدام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ اور دشواری پیدا کرنے کے لیے کیا تھا۔ مجاہدین اسلام نے ہر طرف پھیلتا ہوا پانی دیکھا تو انہوں نے بڑی بلند آواز سے کہکے لگائے اور رومیوں کو کچھ طنزیہ کلمے بھی کہے۔ مجاہدین نے ذرا سی بھی گھبراہٹ یا پریشانی کا اظہار نہ کیا اور لڑائی کے لیے تیاریاں کرتے رہے۔ مسلمانوں کے حوصلے اور عزم کی یہ پختگی اور ان کی یہ بے نیازی دیکھ کر رومی فوج بھی متاثر ہوئی اور مرعوب بھی ہوئی۔ رومی جنرل سکار نے اس کے باوجود مسلمانوں کو کمزور اور کمتر سمجھا اور ایک ایلچی بھیجا کہ وہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں جس کے ذریعے صلح اور امن کی بات کی جا سکے۔ سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر انہوں نے رومیوں کے پاس بھیجا۔ علامہ شبلی نعمانی طبری اور بلازری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ معاذ بن جبل گھوڑے پر سوار ہو کر رومیوں کے کیمپ میں گئے تو انہیں سکار کے خیمے تک لے جایا گیا۔ وہ گھوڑے سے اترے اور سکار کے ایک محافظ نے ان کا گھوڑا پکڑ لیا اور کہا کہ آپ اندر چلے جائیں۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ معاذ بزرگ صحابی تھے۔ ان کی عمر رتبے کو دیکھتے ہوئے رومی عیسائی ان کا احترام کر رہے تھے۔ معاذ خیمے میں داخل ہونے لگے تو وہیں رک گئے۔ یہ تھا تو خیمہ، لیکن اندر سے یوں لگتا تھا جیسے کسی بادشاہ کا خاص کمرہ ہو۔ ایسی قیمتی سجاوٹ کہ میدان جنگ کا خیمہ لگتا ہی نہیں تھا۔ جس چیز نے معاذ کو حیران اور پریشان کیا وہ خیمے کے اندر بجھا ہوا قالین تھا، اس قدر قیمتی اور ایسا عمدہ اور نفیس کہ معاذ اس پر پاؤں رکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ رومی جنرل سکار نے انہیں آگے بیٹھ کر بڑھنے کا حکم دیا۔ وہاں سبھی لوگ اور سکار بھی فرش پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھے تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قالین پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ان کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھی وہ ایک ترجمان کے ذریعے ہو رہی تھی۔
اسکار چونکہ رومی تھا اس لیے وہ اس خطے کی زبان نہیں بولتا تھا نہ سمجھتا تھا۔ آپ اس قالین پر بیٹھ سکتے ہیں، اسکار نے کہا، اس پر صرف غلاموں کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں مسلمان ہو کر اس قالین پر نہیں بیٹھوں گا، معاذ نے کہا، اس قالین سے مجھے غریب رعایا کے خون کی بو آ رہی ہے۔ یہ قالین غریب مزدوروں اور کسانوں کا حق چھین کر تیار کیا گیا ہے۔ قالین خیمہ جتنا لمبا چوڑا تو نہیں تھا، زمین ننگی بھی تھی۔ معاذ زمین پر یعنی خیمے کے فرش پر بیٹھ گئے تھے۔ ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے تھے، اسکار نے کہا، اگر آپ کو اپنی عزت کا خود ہی خیال نہیں تو یہ ایک مجبوری ہے۔ علامہ شبلی نعمانی مورخوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، یعنی پوری طرح نہ اٹھے۔ اپنے اس جرنیل کے دماغ میں یہ بات ڈال دو، معاذ نے ترجمان سے کہا، اسے کہو کہ تم قالین پر بیٹھنے کو عزت سمجھتے ہو تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں عزت کا تصور کچھ اور ہے۔ اگر زمین پر بیٹھنا غلاموں کا شیوہ ہے تو میں ہوں ہی غلام، لیکن میں اپنے اللہ کا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹھ گئے، لیکن رومی جرنیل اور اس کے ان افسروں کو جو وہاں موجود تھے حیرت زدہ کر دیا۔ آپ کے اس لشکر میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ جرنیل اسکار نے پوچھا۔ معاذ اللہ، یہی کافی ہے کہ میں کسی سے بدتر نہیں ہوں۔ سب حاضرین محفل خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ معاذ نے یہ بات ایسے دانشمندانہ اور پر اعتماد انداز سے کہی تھی کہ سب متاثر ہوئے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے کوئی اثر قبول کیا ہے۔ معاذ کی نگاہیں ان سب پر گھوم گئیں اور کسی نے کوئی اور بات نہ کی۔ ان سے کہو کہ کوئی بات کریں، معاذ نے ترجمان سے کہا، اگر انہیں کچھ نہیں کہنا تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ترجمان نے جب رومی زبان میں اپنے جرنیل کو بتایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے تو وہ بولا، ہم آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ جنرل اسکار نے کہا، ملک حبشہ آپ کے قریب ہے، دوسرے ملک بھی ہیں، پھر بھی آپ نے ادھر کا رخ کیوں کیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ ہے؟ ہماری فوج کی تعداد آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر ہے۔ کیا آپ یہ سوچ کر ادھر آئے ہیں کہ ہم شکست دے سکیں گے؟ تو یہ ناممکن ہے۔ ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ جو دراصل اللہ کا پیغام ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ اسلام قبول کر لیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے ہم جیسے عبادت کریں، شراب اور خنزیر کا گوشت چھوڑ دیں کہ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، اور ہر طرح کی حرام کاری اور شاہانہ عیش و عشرت بھی چھوڑ دیں۔ اگر ہم آپ کی یہ درخواست قبول نہ کریں تو، اسکار نے رعونت بھرے لہجے میں پوچھا، تو پھر جزیہ دیں؟ معاذ نے جواب دیا، اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر فیصلہ تلوار کرے گی۔ اگر آپ کی تعداد ستاروں کے برابر ہے تو ہمیں اللہ کے اس فرمان پر بھروسہ ہے کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی اور طاقتور جماعت پر فتح یاب ہوئی ہے۔ آپ کو اپنے بادشاہ پر بڑا ناز اور فخر ہے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ بادشاہ اپنے آپ کو ہر قانون سے بالاتر سمجھتا ہے اور آپ سب کی جان و مال اور آبرو اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن ہم نے جس کو اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے وہ اپنے آپ کو ہم سب سے بڑا اور برتر نہیں سمجھتا، ہم اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ وہ بھی کوئی جرم کرے گا تو ایک عام آدمی جیسی سزا اس کو بھی ملے گی۔ یہ رومی جرنیل دراصل یہ چاہتا تھا کہ مسلمان کسی بھی قسم کی کوئی خیرات وصول کر لیں اور یہاں سے واپس چلے جائیں۔ اس نے ملک شام کا ایک ضلع اور کچھ اتنا ہی حصہ اردن کا پیش کیا اور کہا کہ مسلمان یہ زمین لے لیں اور واپس چلے جائیں۔ معاذ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور مزید بات چیت کرنے سے انکار کر دیا اور واپس چلے آئے۔ یہ رومی جرنیل ابھی تک یہ توقع رکھتا تھا کہ یہ غریب سے مسلمان جن کا ایک ایک اتنے بڑے بڑے رتبے والا آدمی قالین پر بیٹھنے سے جھجکتا ہے، کچھ لے کر واپس جانے پر رضامند ہو جائیں گے۔ اس نے اپنا ایک ایلچی مجاہدین اسلام کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا، جسے یہ پیغام دیا کہ سپہ سالار رومی ایلچی کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے دیں۔ ابو عبیدہ نے اجازت دے دی اور اسی روز کار کا بھیجا ہوا ایک ایلچی ابو عبیدہ کے پاس آ گیا۔ طبری اور بلازری کے حوالوں سے یہ واقعہ تاریخ کے دامن میں کچھ یوں محفوظ ہے۔ رومی ایلچی کو غالباً یہ توقع تھی کہ اسلامی لشکر کا سپہ سالار تو جاہ و جلال والا آدمی ہوگا اور اس کی شان و شوکت ہی کچھ اور ہوگی جو کہ دوسروں سے الگ ہوگی۔ ایلچی ابو عبیدہ کے پاس آیا تو اس وقت سپہ سالار زمین پر بیٹھے ایک دوسرے کو تیر میں ہاتھ لیے دیکھ رہے تھے۔ رومی ایلچی نے کسی سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟
ان آدمیوں نے ابو عبیدہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ حیران ہوا اور حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر ان کے قریب آیا، کیا تم ہی اس لشکر کے سپہ سالار اور سردار ہو؟ ایلچی نے کچھ رعونت کا سا مظاہرہ کیا۔ ہاں میں ہی ہوں، ابو عبیدہ نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ پھر میری ایک بات سن لو، رومی ایلچی نے افسران الجلال سے کہا، ہم تمہاری فوج کو سونے کی 2 اشرفیاں فی آدمی دیں گے اور تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ معلوم نہیں اس وقت اشرفیاں تھیں یا نہیں، اس رومی کا مطلب دراصل یہ تھا کہ سونے کے 2 ٹکڑے ہر مجاہد کو دیے جائیں گے اور وہ واپس چلے جائیں۔ کوئی اور بات کرنی ہے تم نے؟ ابو عبیدہ نے پوچھا۔ نہیں، پھر تم چلے جاؤ، ابو عبیدہ نے کہا۔ ایلچی بڑا ہی برہم ہو کر چلا گیا۔ ابو عبیدہ نے اسی وقت ایک پیغام امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جس میں یہ سارا واقعہ لکھا۔ فاصلہ بہت زیادہ تھا، تیز رفتار قاصدوں کا انتظام کیا گیا۔ 4-5 دنوں کے بعد قاصد امیر المومنین کا پیغام لے کر آ گیا۔ امیر المومنین نے لکھا تھا کہ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہو، اللہ تمہارا یار و مددگار ہے۔ وہ ہرقل جسے رعایا اور اس کے جرنیل بادشاہوں میں سب سے بڑا بادشاہ سمجھتے تھے، اور وہ ہرقل جس کی فوج کی تعداد آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر تھی، بڑا وہ برنتیہ میں اس حال میں پہنچا تھا کہ آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر فوج سپاہی ہو کر بکھر گئی تھی، اور آدھی سے زیادہ فوج ہلا کر ہڈیوں کے ڈھانچوں میں بھی تبدیل ہو گئی تھی، اور ملک شام پر مجاہدین اسلام کا قبضہ ہو گیا تھا۔ آسمان کے ستارے ٹوٹ پھوٹ کر زمین کے ذروں میں مل کر خاک ہو گئے تھے۔ ادھر جنگ قادسیہ کے بعد کسریٰ ایران بڑی بری شکست کھا کر بھاگا اور اپنا دارالحکومت مدائن بے بہا خزانوں سمیت مسلمانوں کے لیے چھوڑ کر کہیں روپوش ہو گیا۔ ایران اور عراق مجاہدین اسلام کی جھولی میں آ پڑے، اور ادھر شام مسلمانوں کے قدموں میں آ گرا۔ یہ صورتحال ایسی تھی جو ہرقل کا دل توڑ رہی تھی، لیکن آدمی بہرحال حوصلے والا تھا۔ اس نے اطمینان سے اس صورتحال کا اور اپنی جنگی طاقت کا جائزہ لیا تو اس کا ٹوٹا پھوٹا حوصلہ پھر سے قائم ہونے لگا۔ اس کے مشیروں نے بھی اس سے کہا کہ اپنی آدھی فوج مارے جانے سے اور شام ہاتھ سے نکل جانے سے روم کی فوجی شہنشاہی کے لیے اتنا نقصان نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے۔ ابھی بھی مصر ان کے پاس تھا، اور مصر میں بے شمار فوج بھی تھی۔ مشیروں نے ہرقل سے کہا کہ وہ مصر سے فوج منگوائے اور تیاری کر کے مسلمانوں پر جوابی حملہ کیا جائے۔ ہرقل کی اس وقت ذہنی کیفیت کے متعلق مورخوں نے لکھا ہے کہ برنتیہ میں پہنچ کر جب اسے محفوظ پناہ مل گئی اور کچھ آرام اور سکون بھی مل گیا تو اسے مشیروں کے بڑے بڑے مشورے ہی اچھے لگے۔ اس نے اس وقت قاصد مصر میں اس پیغام کے ساتھ بھیج دیا کہ کم و بیش 40,000 نفری کی فوج روانہ کر دی جائے، اور ادھر اس کے پاس ایک مدد اور آ گئی جو اس کے بالکل ہی خلاف توقع تھی۔ اس مدد نے اس کا حوصلہ پہلے کتنا اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ یہ مدد اس طرح سے آئی کہ ایک روز اسے اطلاع دی گئی کہ عراق اور شام کے مختلف قبائل کے 20-25 سردار اسے ملنے آئے ہیں۔ یہ سب جنگجو قبائل تھے۔ ان سرداروں کے ساتھ 20-25 نہایت حسین و جمیل معصوم خوبصورت نوجوان لڑکیاں بھی تھیں جو ان سرداروں کے اپنے ہی خاندانوں میں سے تھیں۔ ہرقل نے ان سب کو اندر بلا لیا۔ ان سرداروں کے ساتھ ایک معمر سفید ریش بزرگ بھی تھا جو شکل و صورت اور لباس سے دانشمندانہ اور مذہبی پیشوا لگتا تھا۔ ان قبائل کے متعلق تھوڑی سی معلومات بے محل نہیں ہوں گی۔ عراق اور شام کے سرحدی علاقوں میں اور کچھ دوسرے علاقوں میں بھی جو جنگ کی لپیٹ میں آ گئے تھے، بہت سے قبائل آباد تھے۔ ان میں بڑے قبائل بنی تمر، بنو غسان، بنی تغلب، بنی عیاد، بنی مزام اور بنی عدان تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے قبائل تھے۔ یوں کہہ لے کہ ان علاقوں کی آبادی قبائل کی صورت میں بٹی ہوئی تھی۔ یہ جو قبائلی سردار ہرقل کے پاس گئے تھے یہ سب غیر مسلم تھے، کچھ فارس کے یعنی عراق اور ایران کے آتش پرست تھے اور باقی عیسائی تھے۔ کیا تم یہ لڑکیاں میرے لیے تحفہ لائے ہو؟ ہرقل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا تم مجھے فاتح سمجھ کر آئے ہو؟ اس وقت میری ضرورت کچھ اور ہے۔ مجھے یہ حسین و جمیل لڑکیاں نہیں چاہیے، اس وقت مجھے ایسے جوان مردوں کی ضرورت ہے جو میرے بازو مضبوط کریں اور میں ان عرب کے ان بدوں کو یہاں سے دھکے دے کر نکال سکوں جو یہاں پہ میرا ملک چھیننے کے لیے آ کر بیٹھے ہیں۔ ہم آپ کے بازو ہی مضبوط کرنے آئے ہیں، بوڑھے سردار نے کہا۔ یہ لڑکیاں ہم آپ کو تحفے کے طور پر نہیں لائے، یہ ہماری اپنی بیٹیاں ہیں۔ انہیں ہم آپ کے پاس صرف یہ دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ ہماری عزت اور آبرو ہے جو جنگوں میں محفوظ نہیں رہی۔
ہم ان معصوم بچیوں اور ان جیسی ہزارہ بچیوں کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ ہماری مدد کریں اور ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کو جن جوان مردوں کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کو 1000 کی تعداد میں 10 سے نہیں بہت زیادہ دیں گے۔ میری مدد کا تمہیں اب خیال کیوں آتا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ یہ خیال اس وقت کیوں نہ آیا جب فارس کی فوج مسلمانوں کے آگے بھاگی جا رہی تھی اور ادھر میری فوج بکھر کر پیچھے ہٹ رہی تھی۔ یہ واقعہ بیان کرنے سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا یہ بیان کیا جا سکے کہ ہرقل کے اقتدار کی شمع آخری بار کس طرح بھڑکی اور پھر بجھ گئی، تو وہ شام سے مصر تک کیوں اور کس طرح پہنچا۔ ہم ان طویل تفصیلات کو یوں مختصر کرتے ہیں کہ اس معمر قبائلی سردار نے ہرقل کو بتایا کہ مسلمانوں نے ایرانیوں کے خلاف لشکر کشی کی اور ادھر شام پر بھی انہوں نے حملہ کیا، تو ان دونوں جنگوں میں ان قبائلیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ ان کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں جو فوجوں کے گھوڑے، اونٹ اور بیل وغیرہ کھا گئے تھے۔ اب بوڑھے سردار نے یہ بھی بتایا کہ خود اپنے فوجیوں نے ان کی لڑکیاں اٹھا لی یا انہیں خراب کر کے چلے گئے۔ کیا مسلمانوں نے تمہاری لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک نہیں کیا تھا؟ ہرقل نے پوچھا۔ نہیں، قبائلی سردار نے جواب دیا۔ مسلمان جب کسی بستی میں یا کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ گھروں کو نہیں لوٹتے، نہ وہ عورت پر اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہ بعض لڑکیوں کو لونڈیاں بنا کر لے جاتی ہیں، لیکن ہم ان عربوں کو جانتے ہیں، وہ بغیر شادی کے کسی عورت کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کرتے۔ لیکن شہنشاہ روم، اگر ایک بھی مسلمان ہماری ایک بھی لڑکی کو ساتھ لے جائے اور اسے باقاعدہ اپنی بیوی بنا لے تو بھی ہم اسے اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے یہ لڑکیاں ہم آپ کے سامنے لائے ہیں کہ یہ پھول مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہ جائیں اور اپنا کوئی فوجی انہیں اپنا مال نہ سمجھے۔ اس بزرگ سردار نے ہرقل کو بتایا کہ وہ آتش پرست ہے اور ان عیسائی قبائلی سرداروں کے ساتھ آیا ہے۔ مذہب کوئی بھی ہو، عزت ہر کسی کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ بات دراصل یہ تھی جو اس سردار نے ہرقل کو بتائی کہ مجاہدین اسلام نے ان کی کچھ بڑی بڑی بستیاں اور قبضے اور قصبے تباہ و برباد کر دیے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے مجاہدین کے خلاف اپنی فوجوں کو بھرپور مدد دی اور مجاہدین کو دھوکے میں رکھا۔ یہ سب قبائلی سردار ہرقل کو یہ کہنے آئے تھے کہ اب مسلمانوں نے ملک شام بھی فتح کر لیا ہے اور کچھ اور بستیاں بھی اجاڑ دیں گے، اس لیے وہ ہرقل کو قبائلیوں کی پوری فوج دینا چاہتے ہیں۔ اے روم کے شہنشاہ، اس معمر سردار نے کہا، میری عمر دیکھیں، زمانے کے کتنے ہی نشیب و فراز دیکھی ہیں، میں آپ کے چہرے پر مایوسی اور تذبذب دیکھ رہا ہوں۔ اپنے آپ کو شکست خوردہ نہ سمجھیں، آج شکست ہوئی ہے تو کل فتح بھی ہو سکتی ہے۔ مصر سے مزید فوج منگوائیں اور ہم آپ کو اپنی فوج دیں گے۔ ایک بات شاید آپ کو معلوم نہ ہو اور وہ یہ ہے کہ عربی مسلمان سمندر کی طرف سے آنے والی ہر چیز سے بہت ڈرتے ہیں۔ ہم ان میں یہ بات مشہور کر دیں گے کہ سمندر سے فوج آ رہی ہے۔ یہ بوڑھا قبائلی سردار ٹھیک کہہ رہا تھا۔ 2-3 اور مستند مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ اس وقت تک مسلمان سمندر میں نہیں اترے تھے۔ ان کا کوئی بحری بیڑا بھی نہیں تھا، نہ انہیں بحری جنگ کی سوجھ بوجھ تھی۔ وہ صحرائی لوگ تھے اور نہ جانے کیوں سمندر سے وہ کچھ زیادہ ہی ڈرتے تھے۔ اس کے بعد تو مسلمانوں نے سمندری جنگوں میں ایسا نام پیدا کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی بحری طاقت ایک ضرب المثل بن چکی تھی۔ ہرقل نے جب ان قبائلوں کی یہ پیشکش سنی تو اس نے انہیں پہلی بات یہ بتائی کہ مصر سے اس کی فوج آ رہی ہے اور قبائلی فوراً اس کے پاس مسلح ہو کر پہنچ جائیں۔ یہ سردار جب جانے لگے تو ہرقل نے یا اس کے شاہی خاندان کے کسی اور فرد نے یا کسی مشیر نے یہ مشورہ دیا کہ اتنی خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو سفر پر واپس نہ بھیجا جائے، بلکہ ہرقل کے محل میں ہی رہنے دیا جائے جہاں یہ بالکل محفوظ رہیں گی۔ مجاہدین اسلام کے تمام سالار مفتوحہ شہروں اور علاقوں کے انتظامات میں مصروف تھے۔ فتح کے بعد ایسے مسائل اور ایسی افراتفری پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کی طرف فوری توجہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ خطرہ بھی باقی تھا کہ کہیں بھی بغاوت ہو سکتی ہے۔ رومی فوجیں کہیں چھپے ہوئے بھی تھے۔ سالار ادھر مصروف تھے، اس لیے انہیں نہیں پتہ چل سکا کہ ہرقل کی فوج پھر اکٹھی ہو رہی ہے یا ہرقل اپنی فوج کو دوبارہ اکٹھی کر رہا ہے اور مصر کی بندرگاہ اسکندریہ سے مزید فوج آ رہی ہے اور غیر مسلم قبائل ایک فوج کی صورت میں منظم ہو کر ہرقل تک برنتیاں پہنچ رہے ہیں۔
ہرکل ایک بار پھر ذہنی اور جسمانی طور پر بیدار ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مصر سے چلی ہوئی فوج بحری جہازوں کے ذریعے ساحل سے واپس آ گئی۔ ہرکل نے اپنے آدمی وہاں بھیج دیے۔ وہ فوج کو ایک ایسے مقام تک لے گئے جو کہ ہرکل انہیں بتا رہا تھا۔ ہرکل نے ان کو مزید یہ بھی بتایا یہ مقام اس وقت ایک مشہور شہر حمص کے قریب تھا۔ قبائلیوں کے جو لشکر آ رہے تھے انہیں بھی ہرکل اسی مقام کی طرف بھیج رہا تھا۔ اس ساری فوج کا کمانڈر ہرکل کا اپنا بیٹا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ بیٹا ایسے جوش اور بھڑکے ہوئے جذبے سے آیا تھا کہ اپنے باپ کی شکست کا انتقام لے گا اور اس شکست کو فتح میں بدلے دے گا۔ مصر سے آئی ہوئی ہرکل کی فوج اور قبائلی لشکر ایسے انداز سے اور ایسی ترتیب میں حمص کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے کہ حمص جیسا بڑا اور اہم شہر محاصرے میں آ گیا۔ لیکن یہ محاصرہ قریب نہیں تھا، بلکہ اتنی دور تھا کہ مسلمانوں کو اس کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ علاقہ پہاڑی تھا اور کچھ جنگلات بھی تھے جن سے رومیوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ ابھی قبائلیوں کے اور لشکر نے آنا تھا، اس لیے یہ لوگ محاصرہ تنگ نہیں کر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام کی سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص میں ہی تھے اور یہی مجاہدین کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ دوسرے سالار دوسرے شہروں میں مصروف تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جاسوس باہر بھیجنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی، کیونکہ رومیوں کی طرف سے حملے کا خطرہ ختم ہو گیا تھا۔ ہرکل کے متعلق معلوم ہو گیا کہ وہ برنیتیہ میں ہے اور وہ وہاں سے بھی نکل جائے گا۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے آگے بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔